ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ یہ مزاج اسلام ہے، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دے تو پھر سرنڈر ہے، پھر یہ نہیں جی گزارا نہیں، زمانہ بدل گیا ہے، ٹائم بدل گیا ہے، ویلو نو ویکھو، رفتار نو ویکھو، اس پر پھر کوٹا ہے۔ جب اللہ کہہ چکا ہے سود منع ہے تو اب کوئی لاجک نہیں چلے گی۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا، حجۃ الوداع، آخری حج کا آخری خطبہ، کہ میں سود کو اپنے قدموں تلے دفن کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ کتنی ہیبت اور طاقت ہے یہاں قرآن کے لہجے میں، جو وہ آخرت کو بتا رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بتا رہا ہے، اور ہر آدمی اپنا سب کچھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس کو بتانے کے لیے قرآن کے لہجے میں ایک ہیبت آئی ہے۔ کل کل یعمل شاکل، تو چلو چلو کرو کرو جو کرنا ہے کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کرو، میں دیکھ رہا ہوں، تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو راضی کر کے کون چل رہا ہے، اسے ناراض کر کے کون چل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک پورے اسلام کی شکل ہے، کچھ عبادات ہیں۔ بنی الاسلام والا خمس، ہماری بنیاد میں 5 چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ 5 ہمارے بنیادی اعمال ہیں، جس میں ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 دفعہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر فرض، اور حج میں مالدار ہونے کے ساتھ صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، بیمار ہو معاف ہے۔ تو حج میں گنجائش ہے، زکوٰۃ میں گنجائش ہے کہ غریب نہیں دے گا، مالدار دے گا، اور روزے میں گنجائش ہے، بیمار ہو تو چھوڑ دو بعد میں رکھ لو، سفر میں ہو چھوڑ دو، چاہے صحت مند بھی بعد میں رکھ لو۔ جس چیز میں گنجائش نہیں وہ نماز ہے۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز میں گنجائش کوئی نہیں، 5 وقت فرض۔ تو میں آپ سب بچے بچیوں سے کہوں گا، اپنی پہلی بنیاد تو ہے کہ اپنے اندر نماز داخل کرو۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، کیا پیغام دیا؟ جاتے ہوئے کیا پیغام دیا؟ پہلا دیکھو، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں، بلکہ اللہ کہتا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، چونکہ جانور تو اللہ کو منت ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا، اور انسان ہو کر اذان کی آواز سنتا ہے اور بیٹھا ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے، میرے نبی نے ہم سب کو، آپ سب کو، آپ ہماری نئی نسل ہیں، اپنی بنیادیں ٹھیک کر لو، موت پیچھے پیچھے ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے۔ تو ایک آپ سب کی نماز زندہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ ایک ایسا فریضہ ہے، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اور آخری لمحات تھے اور آپ نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی، تو اس وقت آپ نے 2 باتیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا۔ نوکر کو فارغ کر دینے کا کہا، لیکن بے عزت کرنے سے روکا۔ میرا ملازم صحیح کام نہیں کرتا، یہ بڑے تاجر بیٹھے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ بے عزت کرنا۔ ان سے مراد پورے پاکستان، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، گالیاں نکالنا۔ میرے نبی نے کہا یہ کام نہ کرنا، فارغ کر دینا، بے عزت نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا۔ کسی کو ماں بہن کی گالی دینا زمین آسمان کو توڑ دینے سے بھی بڑا جرم ہے، چونکہ بیت اللہ کا توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے۔ تو 2 باتوں کی وصیت فرمائی،
کہ ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا۔ تو جو پہلی میری بات یہ ہے کہ آپ سب میں کوئی، آپ کے ٹیچر، آپ کا عملہ، آپ میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ کبھی ہمارے آگے کے وارڈن اسکول میں نا، تو وہ تھے نمازی اور تھے بھی بڑے سخت، میں نے ان سے بڑی مار کھائی ہوئی۔ تو وہ نماز انہوں نے کمپلسری کر دی، اور جو نہیں آتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ تو اب لڑکوں میں نماز کا شوق تو تھا نہیں، ذہن بنا کے کام کرایا جاتا ہے، ڈنڈے سے تھوڑا انسان کام کرا، تو کھوتا ہے جو ڈنڈے نال چلتا ہے، بندہ تو سوٹے نال نہیں چلتا۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا، سردیاں تھیں۔ تو میرا روم میٹ بھی تھا، اللہ اس کی بخشش فرمایا، فوت ہو گیا ادھر مرید کے کا، اچھے ذمہ دار فیملی کا تھا، جاوید نذیر، اور میرے ساتھ ہی اس کا بیڈ تھا۔ تو اس نے میرے ساتھ آ کے نماز کی نیت باندھی۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، یاد ہے طالب؟ اب اس نے اونچی آواز میں نماز کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ اب میں بھی تو واسطے طالب حسین تھا، میں نماز میں کھڑا ہوا، میں نے کہا ایک ہی کیتا ہی وہ کہتا ہے اسی طرح میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، میں کڑا اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ اکبر، رکوع میں۔ تو بچوں پہلی بنیاد ہے نماز ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق ٹھیک کرو۔ نماز تمہیں سکھائے گی کہ پالنے والا اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے۔ اس بنیاد پر پھر اسلامی تجارت چلے گی۔ جن بنیادوں پر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، ان بنیادوں پہ اسلام کی تجارت آ ہی نہیں سکتی۔ اسلام سود کو روکتا ہے۔ آپ سب سود پڑھتے ہو یا آپ کے استاد آپ کو سود پڑھاتے ہیں، تو میں اسلامی بین کہاں سے بجاؤں، اسلامی بنسری میں کہاں سے بجاؤں؟ پہلی بنیادی غلط ہے، تو میں اس میں کیا کروں؟ مردہ لا کے سامنے رکھ دو جی، یہ روح پا دو تو رب دا ہی کام ہے، میرا کام تو نہیں۔ میرے تو ساری تجارت مردہ ہو چکی ہے کہ اس کی بے سود ہے، اس کے بعد جھوٹ ہے، اس کے بعد ہیرا پھیری ہے، تاجر ہمارا دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے۔ اور اسلامی تجارت سود سے ہٹ کر پھر اس کی 2 بنیادیں بچوں، ایک سچائی، ایک امانت داری، ایک سچائی، ایک دیانت داری۔ لیکن میرے دیس کا تاجر نہ سچ بولتا ہے، نہ دیانت داری سے کام کرتا ہے۔ تم سب انہی کے پاس جا کے نوکریاں کرو گے، تم کہاں سے سچ بولو گے یا تم کہاں سے دیانت داری سے چلو گے؟ اسلام پہلے اللہ کو رب مانتا ہے، مسلمان اللہ کو رب مانتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میرا رزق آسمان میں ہے۔ پہلے وہ اپنا یقین ٹھیک کرتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، کاروبار نہیں، زمین نہیں، دکان نہیں، دینے والا اللہ ہے۔ رب السماوات والارض، زمین آسمان کا رب اللہ ہے۔ تو بچوں پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، کاروبار سے نہیں، ذمہ داری سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا۔ تو جب یہ بنیاد بنے گی تو اگلی بنیاد ہے پھر اس میں سچائی اور دیانتداری سے چلو۔ اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا 2 لفظوں میں کہ 2 لفظوں میں اسلام بتاؤ، تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری۔ اور آپ مجھ سے پوچھو کفر 2 لفظوں میں بتاؤ، دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکے بازی، یہ ساری دنیا کا کفر ہے۔ اور سچائی اور دیانتداری یہ ساری دنیا کا اسلام ہے۔ سارا اسلام 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟
کا حبا للہ ولرسولہ، کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لیے کر۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں، وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے، اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو، اور تمہاری محبت بھی قبول ہو اور اللہ بھی تم سے پیار کرے، وہ بتاتا ہوں۔ کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سر ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کریں اور تم بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرو، تو صرف ہے وضو دے پانی پینے نال کم نہیں بڑھنا، اسے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ جی کیا کیا ہیں؟ کہ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنَ، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں